بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج 7 نومبر 2025 جمعے کا دن ہے۔ آج کی اہم خبروں کے ساتھ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین استنبول میں مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں جو فائر بندی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور پاکستان TTP کے ٹھکانوں کو افغانستان میں ناظرین نشانہ بنائے گا۔ فی الحال افغان طالبان مذاکرات میں TTP کے حوالے سے اور اپنی سرزمین استعمال کرنے کے حوالے سے تحریری معاہدے سے کترا رہے ہیں۔ اس پہ ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کل مذاکرات کے دوران ہی چمن بارڈر پہ افغان طالبان کی طرف سے پاکستانی چوکی پہ فائرنگ ہوئی تھی۔ پاکستان نے بھرپور جواب دیا تھا اور بھاری اسلحہ استعمال کیا تھا، جس کے باعث افغان طالبان کے 7 فوجی اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہیں، جبکہ دوسری سائٹ سے پاکستان کی طرف سے جو افغان مہاجرین ڈپورٹ کے لیے بارڈر پہ بیٹھے تھے ان میں 4 افغان شہری جو ہیں مہاجرین وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ساتھ پاکستان اور بھارت کی جو محدود جنگ ہوئی اس میں پاکستان کو جو کامیابی ملی، اس کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ اب ایران جو ہمارے پڑوس میں ہے وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں شمولیت کا خواہاں ہے اور خواہش ظاہر کی ہے کہ پاکستان اس دفاعی معاہدے میں ایران کو شامل کرے۔ ایران کی شمولیت سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ناظرین ایران کی بات کر لیتے ہیں کہ ایران پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ شمولیت چاہتا ہے دفاعی معاہدے میں۔ ایک تو ناظرین پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی ہے اپنے سے 6 گنا بڑے ملک جو انڈیا ہے، ان کی دنیا کی چوتھی بڑی فضائیہ اور چوتھی بڑی آرمی کو پاکستان نے شکست دی، وہ بھی ایک محدود جنگ میں۔ انڈیا کا خیال تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ 1.5 ماہ جو ہے وہ چلے گی، مگر پاکستان نے اس کو گھنٹوں میں ختم کر کے ان کے فائٹر جیٹ 7 کے قریب گرائے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ فگر 8 کر دی۔ پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ نریندر مودی کو کیوں بار بار اس کی دم پہ پاؤں رکھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پرسوں اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 7 سے 8 فائٹر جیٹ جو ہے وہ گرائے گئے ہیں۔ بہرحال ناظرین پاکستان کی بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے جو انڈیا کے خلاف پاکستان کی جیت ہوئی ہے۔ اس کے بعد آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا درجہ دیا گیا اور پوری دنیا میں پاکستان کے وقار میں اور عزت میں اضافہ ہوا۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ حالانکہ ناظرین اگر سعودی عرب کا آپ اندازہ لگائیں، پاکستان کا 9 ارب ڈالر کا بجٹ ہے، سعودی عرب کا 78 ارب ڈالر کا بجٹ ہے۔ ان کے پاس 917 فائٹر جیٹ ہیں جو جدید فائٹر جیٹ ہیں، اور پاکستان کے پاس جو بمبارمنٹ والے ہیں وہ 350-400 کے قریب ہیں۔ انڈیا جتنا بجٹ رکھنے والا سعودی عرب پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ دفاعی معاہدہ کر دیتا ہے۔ ناظرین اس کو ذرا شارٹ کرتے ہیں کہ جو سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے، جو اس کا مقصد ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو سعودیہ پہ حملہ تصور ہوگا، اور سعودی عرب پہ حملہ ہوا تو پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا۔ اس کو ناظرین اگر آپ بڑے قریب سے دیکھتے ہیں تو یہ ایسا ہے نہیں۔ سعودی عرب کی وہ فوج ہے نہیں، ان کے پاس فائٹر جیٹ بہترین ہے۔ انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام، جو پاکستان کی ایٹمی چھتری ہے، اس کے ساتھ وہ معاہدہ کیا کہ وہ اس کے نیچے آ جائے تاکہ ان کو اسرائیل سے وہاں پہ مسئلہ پیش نہ آئے۔ مگر ناظرین یہاں پہ جو ایران پاکستان کے بارڈر پہ پڑا ہوا ہے، ایک اہم ملک ہے ایران بھی، سعودی عرب کی طرح ہمارا اہم ملک ایران بھی ہے۔ ایران کی اور سعودی عرب کی جیسے پاکستان اور انڈیا کے آپس کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، اسی طرح ایران کے اور سعودیہ کے تعلقات بھی اتنے بہتر نہیں ہیں۔ حالانکہ بڑی کوشش کے بعد دونوں ملک بڑے قریب آ گئے ہیں، اور اسرائیل اور ایران کی جو 12 دن کی محدود جنگ ہوئی اس میں سعودی عرب نے بھی ایران کو سپورٹ کیا تھا۔ پاکستان نے بڑا اہم سپورٹ جو ہے وہ ایران کو دیا تھا۔ اب ناظرین ایران اگر دفاعی معاہدہ پاکستان کا ایران کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایران کا بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پوری دنیا، امریکہ جس کے خلاف ہو جائے اسرائیل، تو پوری دنیا اس کے خلاف ہوتی ہے،
ان پہ پابندیاں ہیں. اس پابندی کے باوجود انڈیا جو ہے وہ دوسرا بڑا ملک ہے جو ان سے تیل لے رہا ہے. اس پابندی کے باوجود جو کامیاب پالیسی آپ کہہ سکتے ہیں اس ٹائم پہ انڈیا کی جو خارجہ پالیسی اس کی مکمل ناکام تھی، مگر یہاں پہ ان کو پھر فائدہ ہوا ہے. جو چابہار تھا، چابہار پورٹ، اس پہ بھی وہ ایکسٹینشن دے دی گئی ہے 6 ماہ تک کہ آپ وہاں پہ تجارت کر سکتے ہیں. اس کو مزید پھر آگے جا کے ایکسٹینڈ کیا جائے گا. لابیز ہے انڈیا کی. تو پاکستان کے اچھے تعلقات ڈونلڈ ٹرمپ سے بن گئے، مگر پاکستان کی جو تعلقات بنے ہیں وہ فائدے میں کنورٹ کرنے ہیں. یہ کوئی ذاتی تعلقات نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل کو اچھا کہہ دیا اور بس اس کو پیچھے سے ہاتھ تپایا کہ آپ بڑے اچھے جنرل ہیں، اور شہباز شریف کو کہہ دیا کہ آپ بڑے اچھے وزیر اعظم ہیں اور مجھے یہ پسند ہے. اس پسند سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں. پاکستان کی اب تک کی خارجہ پالیسی کامیابی سے جا رہی ہے، مگر اس کو ناظرین کنورٹ کرنا ہے پاکستان کے فائدے میں. اگر پاکستان ایران سے تیل لے لیتا ہے، اگر پاکستان گیس لے لیتا ہے، جو زرداری کی ٹائم پہ 2007 میں جو پائپ لائن بجھی تھی جس پہ ہمارے اختلافات ان کے ساتھ بن گئے کہ ہم امریکہ کے ڈر کے مارے ان سے گیس تک نہیں حاصل کر سکتے، تو پاکستان کو اب اس کو کنورٹ کرنا ہے، ان تعلقات کو کیش کرنا ہے، اپنی لابی کو مضبوط کرنا ہے وہاں پہ، اور ایران کے ساتھ تیل اور گیس کا معاہدہ کر لینا چاہیے. اور اگر دفاعی معاہدے جو بڑے مشکل لگ رہے ہیں کیونکہ پاکستان امریکہ سے ٹکر نہیں لے سکتا، ظاہری سی بات ہے، اگر پاکستان دفاعی معاہدہ کرتا ہے تو پاکستان کو فائدے زیادہ ہیں. 2002 میں انڈیا نے ایران کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے تھے، پھر ایران نے اپنے بارڈر ان کے لیے کھول لیے تھے، ان کے تعلقات بڑے اچھے بن گئے تھے. تیل ان کو دینا، بیچ میں پھر چابہار کا آنا سی پیک کے مقابلے میں، بڑے اچھے تعلقات ان کے بن گئے تھے. مگر ریسنٹلی ان کی جنگ میں انہوں نے پاکستان کے کردار کو دیکھا کہ پاکستان ہمارے ساتھ فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوا ہے اور انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کا اچھا دوست ہے، اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو اگر ایران کے ساتھ پاکستان کے اگر دفاعی معاہدہ نہ بھی ہوتا ہے، وہ مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ان پہ پابندیاں زیادہ ہے اور پاکستان دفاعی معاہدے کے لیے ایران کے ساتھ تیار نہیں ہوگا. یہ ایک بڑا سٹیپ ہے. پاکستان اس سے پہلے یہ گیس اور تیل جو ہے وہ ایران سے حاصل کر لے، یہ بڑی بات ہے. مگر تعلقات پاکستان نے بڑے اچھے بنا دیے، فائدے زیادہ ہیں دفاعی معاہدے میں. ایران کے ساتھ ایک تو پڑوس پہ ہے، کیونکہ انہی ایران نے انڈیا اور افغان طالبان کے تعلقات بنائے ہیں جب ان کے تعلقات زیادہ اچھے تھے ایران اور اسرائیل کی جنگ سے پہلے. ایران کے ہی تھرو افغان طالبان کے ساتھ انڈیا کے روابط جو ہے وہ بڑھے ہیں، اور ایران ہی کی راستے ہم نے زیادہ مار کھائی ہے بلوچستان میں. اب ان کو جا کے عقل آئی ہے کہ پاکستان ان کا پڑوسی ملک بھی ہے اور ایک اسلامی برادر ملک بھی ہے، اور ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا. اس لیے ان کے جو پاکستان کے دورے پہ آئے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر جو ہے محمد باقر قالیباف، انہوں نے کہا ہے کہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستان سعودی عرب کے دفاعی معاہدے میں ہم بھی شامل ہو جائیں. تو یہ زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح میں نے کہہ دیا ناظرین کہ 78 ارب ڈالر کا ان کا دفاعی بجٹ سعودی عرب کا، اور ہمارا 9 ارب ڈالر کا. ان کے فائٹر جیٹ بھی ہم سے اچھے ہیں. ان کو فوج کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ایٹمی چھتری کی ضرورت ہے جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ حاصل کر لی ہے، مگر پاکستان نے اس سے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کیے. سعودی عرب کے ساتھ بڑے آرام سے ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 8-10 سال سے سعودی عرب یہی کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان میں 20 ارب ڈالر انویسٹ کریں گے، 30 ارب ڈالر انویسٹ کریں گے، مگر وہ پاکستان میں آتے نہیں ہیں. اتنا بڑا معاہدہ ہم نے کر دیا، ان کو ایک چھتری بھی فراہم کر دی. حالانکہ اگر انڈیا پاکستان کی جنگ ہو جاتی ہے تو وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے، آپ کی جگہ پہ وہ سعودی عرب لڑ نہیں سکتا. ہاں البتہ ایران آپ کے پڑوس میں ہے، اس کے ساتھ اگر آپ کا دفاعی معاہدہ ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ آپ کے ساتھ لڑے گا. حالانکہ ہم زیادہ تر سعودی عرب ہمارے لیے وہاں پہ بیت اللہ شریف ہے، بیت المقدس ہے، مسجد نبوی وہاں پہ ہے مدینہ منورہ میں. تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہمارے لیے سب سے افضل ہے. اگر وہاں پہ دنیا کا کوئی بھی ملک حملہ کرتا ہے تو پاکستان بغیر معاہدے کے کود پڑے گا، اور اس کی حفاظت کے لیے رب بھی اس کی حفاظت کرے گا، اور پاکستان نے بھی
اس کا باقاعدہ اس کی ذمہ داری لے رکھی ہے، وہ الگ بات ہے۔ مگر ناظرین یہاں پہ ایران میں وہ جسٹ ہے ایک پڑوسی ملک ہونے کے ناطے کہ وہ پھر آپ کے ساتھ آگے جو ہے وہ لڑ سکتا ہے۔ اور اس ٹائم پہ ایران نے جب اسرائیل کے خلاف حملہ کیا، ایران کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ہے امریکہ کا دوست ہے اور یہاں پہ یہودی زیادہ ہیں اور یہ کبھی بھی اسرائیل پہ حملہ نہیں کرے گا۔ پوری دنیا نے دیکھا، وہ میں دوبارہ کہنا نہیں چاہتا ہوں، برا لگتا ہے کہ 56-57 اسلامی ممالک کا اکلوتا بھائی جو ہے وہ ایران ہے۔ تو ایران نے وہ کر دکھایا تھا، چاہے لوگ جو بھی کہیں، آپ اس سے ایگری کرتے یا نہیں ایگری کرتے، ہم بحیثیت سنی زیادہ تر ایران کے خلاف بات کرتے ہیں، اس پہ ہم ایگری نہیں کرتے۔ حالانکہ انہوں نے اس جنگ میں بڑی قربانیاں دی، ان کے جاسوس زیادہ تھے جو افغانستان کے اور کچھ انڈیا کے اور کچھ دیگر ان کے اپنے جاسوس جو تھے، انہوں نے ان کی آرمی کو اور ان کے جو ٹاپ کے کمانڈر تھے ان کو مروایا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بیلسٹک میزائل سے انہوں نے کچھ نہ کچھ ریکور کیا۔ تو ان کے پاس ناظرین ڈرون بھی اچھے ہیں، پاکستان ان کے ڈرون بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پاکستان جو آج کل کی انڈیا کے ساتھ اگر جنگ ہوتی ہے تو ناظرین اس میں بھی انڈیا بھی کوشش کر رہا ہے، ان کا زیادہ نقصان ہوا ہے کہ وہ ڈرون ہی استعمال کرے، کیونکہ دنیا اب شفٹ ہو گئی ہے بیلسٹک میزائل پہ اور ڈرون پہ، اور جن کے پاس ہائپر سونک میزائل ہوں گے وہ زیادہ کامیاب رہے گا۔ پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بھی ہائپر سونک میزائل کا جو ہے وہ تجربہ کیا ہے، اور وہ اس کی ڈیٹیل اب تک سامنے نہیں آئی۔ ناظرین ہائپر سونک میزائل ناظرین آواز کی رفتار سے 3 گنا تیز، 4 گنا تیز، 5 گنا تیز، 5 میچ، 4 میچ، 3 میچ اس طرح کے ہوتے ہیں، اور وہ آسانی سے اپنے ٹارگٹ کے اچیو کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے پاس سپر سونک میزائل ہیں، پاکستان کے پاس دیگر بیلسٹک میزائل ہیں، مگر پاکستان کے پاس اب تک ہائپر سونک میزائل ہے نہیں۔ مگر دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان نے کوئٹہ میں جو ہے یہ ہائپر سونک میزائل کا جو ہے وہ تجربہ کیا تھا۔ بہرحال پاکستان 136 شہید ڈرون جو ایران کے ہیں وہ بھی استعمال کر رہا ہے۔ ترکی کی ڈرون جو اکنجی ہیں اور بہتر ہیں، وہ پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم پہ جو ڈرونز ہیں ان کے وہ استعمال کر رہا ہے۔ اور اس پاک بھارت جنگ میں بھی پوری انڈیا میں ترکی کے ڈرون جو ہیں وہ گھومتے رہے، دلی تک، بہار تک اور ان کے گجرات تک۔ تو جو ڈرونز ہم نے آلریڈی ایران سے لیے ہوئے ہیں، ترکی سے لیے ہیں، وہ پاکستان کو بڑا فائدہ دے رہے ہیں۔ ساتھ ناظرین استنبول میں مذاکرات جاری ہیں، پاکستان کا وہی ایک نکاتی ایجنڈا ہے۔ افغانستان کے جو انٹیلیجنس سربراہ ہیں عبدالحق واسق، جو انٹیلیجنس چیف ہے، ذاکر جلالی، نجیب ہے، اس میں عبدالقہار بلخی ہے، انس حقانی ہے اور سہیل شاہین ہے۔ پاکستان کی وفد میں بھی جو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں، ISI کے سربراہ ہیں، عاصم ملک، وہ جو ہے وہ ان مذاکرات میں جو ہے وہ شریک ہیں۔ اب ناظرین ان مذاکرات میں پاکستان کا جو یک نکاتی ایجنڈا ہے TTP کا، اس پہ جو ہیبت اللہ نے ان کو جو اپنی طرف سے جو پاور دی ہیں، مطلب کھل کے پاور نہیں دی ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اس حد تک آگے جانا ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں جانا۔ وہ اپنے وہ وعدے پاکستان کے ساتھ نہیں کرنے جو ہم پورے نہیں کر سکتے۔ ہیبت اللہ خونزادہ جو سپریم کمانڈر ہیں، امیر المومنین ہے افغانستان کے، ان کا کہنا ہے۔ اس کے بعد یہ مذاکرات میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مذاکرات آسانی سے ختم ہو پائیں گے، مگر ناظرین بڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ طالبان کے پاس جو وہاں پہ ہیں عبدالحق واسق، ان کے پاس وہ اختیارات ہے نہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ ترکی کی مدد سے کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ کے ایک ڈرافٹ جو ہے وہ سائن کر دیا جائے گا، مگر طالبان مسلسل تحریری معاہدے سے کترا رہے ہیں۔ ان مذاکرات کے مابین کل ہم نے دیکھا کہ ایک افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ حملے کیے گئے، چمن کے بارڈر پہ۔ یہاں پہ پاکستان میں افغان مہاجرین ڈپورٹ کیے جا رہے تھے، جب حملے کیے تو 4-5 افغان شہری مہاجرین جو ہے ان کو گولیاں لگی ہیں۔ پاکستان نے فوری جواب دیا، بھاری ہتھیار کا استعمال کیا، اور وہاں پہ جو ہے وہ 7 افغان فوج کے طالبان جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے اور 5 زخمی ہیں۔ ایک طرف استنبول میں بات چیت، دوسری طرف آپ پاکستانی پوسٹ پہ حملہ کر رہے ہو۔ تو مذاکرات میرے خیال میں ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے نہیں۔ گروپس ہیں، 2 گروپ ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہیبت اللہ خونزادہ کا حکم چلتا ہے، ان کے گروپس آپس میں موجود ہیں، مگر اگر یہ انٹرنل معاملات کو اگر ان کو دیکھیں تو یہ پھر سارے آپس میں ایک ہیں۔ پاکستان کے خلاف ان کی کوئی گروپ بندی نہیں، یہ آپس میں ایک کھڑے ہو جاتے ہیں۔
پاکستان نے بھی اشارے دیے اور ان کو پاکستان سے پہلے ہی جو زلمے خلیل زادہ ہیں جو افغانستان امور کے حوالے سے امریکہ کے سابقہ انوائے تھے، ان کی طالبان کے ساتھ 3-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں یہی بولا ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کر دیا ہے اور یہ آپ کی حکومت کو چلنے نہیں دیں گے۔ پاکستان واقعی پاکستان کی جگہ پہ دوسرا ملک بھی ہوتا، اتنے احسانات کرنے کے بعد جب آپ الٹا پاکستان میں دہشت گردی زیادہ کرتے ہو، آپ کے آنے کے ساتھ دہشت گردی بڑھتی ہے، 5 گنا، 10 گنا، 15 گنا، 100 گنا جب بڑھ جاتی ہے، 200 گنا جب بڑھ جاتی ہے، اور جو آپ کو لائے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ طالبان کی پاکستان نے بڑی مدد کی تھی 20 سال اس جنگ میں، چاہے آپ جس نقطے پہ بھی جائیں اس کو سائٹ پہ رکھ دیں کہ پاکستان نے سوویت یونین کے ٹائم پہ کیا کیا، جنرل ضیاء نے کیا کیا، وہ ڈالر پاکستان نے لیے، کلاشنکوف کلچر رہ گیا، منشیات رہ گئی، افغانستان میں بار بار جو ہے وہ پاکستان نے حکومت بدلنے کی کوشش کیا، اشرف غنی کے ٹائم پہ، حامد کرزئی کے ٹائم پہ، نجیب کے ٹائم پہ، سردار داؤد کے ٹائم پہ، ان باتوں سے ناظرین نکل آئیں۔ فی الحال موجودہ جو ہم لوگ یہاں پہ ہیں، افغانستان، حامد کرزئی، اشرف غنی کے تعلقات بھی پاکستان سے بہتر نہیں تھے۔ یہ جو موجودہ افغان طالبان ہیں ان کو پاکستان نے کافی سپورٹ کیا ہے۔ ملا عمر کی جب 96 میں پہلی حکومت بنی، جب وہ جیسے ہی طالبان کا آغاز ہو رہا تھا نصیر اللہ بابر کے ذریعے، پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا تھا، ان کی حکومت پاکستان نے تسلیم کی تھی۔ ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد پاکستان 20 سال تک ان کی مدد کرتا رہا۔ اب 20 سال یہ جنگ لڑے ہیں، پاکستان کی آرمی نے ان کو مکمل سپورٹ کیا، ان کو اسلحہ فراہم کیا، یہ لڑتے رہے، ان کو اپنے علاقوں میں بسایا۔ انہی طالبان کی جو موجودہ رجیم ہے، جو موجود ہے، ان کو پاکستان نے اپنے ٹرائبل میں جو ہے وہ بسا رکھا تھا، ان کو پناہ دے رکھی تھی، ان کو پاکستان سپورٹ کر رہا تھا۔ بہرحال پاکستان نے جو افغان طالبان کو سپورٹ دی وہ ہماری اس ٹائم پہ پالیسی تھی۔ اب طالبان کا یو ٹرن آ گیا، ہمیں لگتا تھا کہ اشرف غنی سے، حامد کرزئی سے یہ لاکھ درجے بہتر ہوں گے، مگر وہ لاکھ درجے اشرف غنی اور حامد کرزئی بہتر نکلے۔ پاکستان اس ٹائم پہ افغان طالبان کی موجودہ رجیم کو کسی بھی طور پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ یہ موجودہ حکومت ختم ہو، اس لیے اس کو ایک ٹولہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زبردستی جو ہے وہ اقتدار پہ قبضہ کیا ہے۔ اب زبردستی جب انہوں نے قبضہ کیا تو پاکستان نے اس میں سپورٹ کی تھی، ہم اپنی غلطی مانتے ہیں، مگر اب اس کو ایک گروہ مانا جا رہا ہے، اب اس کو عوامی ریپرزنٹیٹیو حکومت نہیں مانا جا رہا پاکستان کی طرف سے۔ استنبول میں مذاکرات کی ناکامی کے بعد افغانستان کی موجودہ رجیم جو ہے اس کے لیے مشکلات بڑھیں گی، پھر پاکستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گا، اور اگر افغانستان نے پاکستان پہ کوئی بڑا حملہ کیا، جو پاکستان چاہے گا کہ موجودہ افغان طالبان کی رجیم کو چینج کرنے کے لیے پاکستان اگر سیاسی طور پہ کچھ نہیں کر پاتی تو پاکستان پھر افغان طالبان پہ ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایک جنگ لڑ سکتی ہے۔ اس میں مزید آگے جا کے مزید بحث کریں گے اگلے ویلاگ میں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔